السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، حق گوئی کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ایک ذمہ دار قوم کی اور ملت کی حیثیت سے تقریباً 1000 سال دنیا کی امامت رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالے رہے، اور اس پوری مدت میں کوئی بھی ان کا تدبر و سیاست، علم و حکمت اور دولت و حشمت میں مد مقابل نہیں تھا۔ انہوں نے جہاں کہیں بھی قدم رکھا، جس علاقے کی طرف بھی انہوں نے رخ کیا، وہ قوم، وہ علاقہ اور وہاں کی زمین سب ان کے زیر نگی آتی گئی، اور وہاں کے لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ، اخلاق و کردار، تہذیب و تمدن ان تمام قوموں سے جداگانہ تھا جو اس وقت کی دنیا میں پائی جاتی تھیں، اور اس لیے بھی کہ ان کی تربیت اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جس کا اثر یہ تھا کہ ان کے جسم کے علاوہ ان کی ساری چیزیں اپنے ماضی سے مماثلت نہیں رکھتی تھیں، یعنی ان کا صرف جسم پہلے کا باقی رہ گیا تھا، باقی چیزیں سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے مطابق ہو گئی تھی۔ اور یہی چیز صحابہ کرام نے ائمہ اعظام اور تابعین کرام کو سکھایا، جس سے ان کی زندگی کا ہر پہلو روشن اور تابناک ہو گیا۔ پھر انہی اعمال جلیلہ، اخلاق فاضلہ کو اور اچھی چیزوں کو، بہترین خصلتوں کو ہمارے اسلاف نے اپنے بعد کی نسلوں کو سکھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں ایسے علماء، فضلاء اور حکماء پیدا ہوئے جنہوں نے انسانیت کے لیے وہ خدمت انجام دی جس سے آج تک ترقی یافتہ دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم اسلامی علوم و فنون کی بات نہیں کرتے، یا صرف اسلامی شریعت کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں ہمارے اسلاف نے جو خدمت انجام دی ہے وہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر کس و ناکس اس سے واقف ہے، لیکن دیگر علوم میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے وہ بھی قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ مثال کے طور پر طب کے میدان میں ابن سینا نے، فارابی نے اور عمر ابن خیام نے، اسی طرح علم فلک کے میدان میں بیہقی نے، فارابی نے اور دوسرے سائنسدانوں نے جو خدمت انجام کی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کیمیا کے بانی جابر بن حیان سے کون واقف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو دنیا کو ترقی کی نئی راہیں دکھائیں اور جس طرح دنیا کے اندر نئے فنون کو ایجاد کیا، وہ یقیناً ایسا کارنامہ ہے جسے تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان اسلاف نے ان تمام علوم و فنون کو صرف اپنے ہی قوم تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دنیا کی تمام قوم کو اس سے استفادے کا موقع فراہم کیا۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج کل اگر کوئی ملک یا کوئی قوم کوئی ٹیکنالوجی حاصل کر لیتی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچانا نہیں چاہتی ہے، بلکہ اس ٹیکنالوجی سے صرف اور خود اپنا فائدہ حاصل کرتی ہے۔ کسی بھی صورت سے وہ دوسری قوم کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ کارنامہ رہا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی علوم و فنون ایجاد کیے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے عروج کے دور میں تھے، جب ان کی سلطنت اور حکومت تھی، تو انہوں نے اتنے علوم و فنون ایجاد کر دیے ہیں کہ آج تک دنیا ان کے اس ایجادات سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے اپنا دروازہ ہر قوم کے لیے کھول دیا تھا کہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھائے۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔